مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد. ناظرین اکرام، ماشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے آج کی یہ نشست چل رہی ہے، اور دوپہر سے الحمدللہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت مغرب کا وقت تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے انشاءاللہ، تو اس سے پہلے ہم اختتامی تقریب کر لیتے ہیں. پروگرام کے شروع میں حاضر تھا اور درمیان میں مجھے جانا پڑا. اب اختتامی الفاظ کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں ماشاءاللہ یہاں پر. ہماری خوش قسمتی ہے ماشاءاللہ، جو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے، بلکہ ایشیا کی بڑی مسجد ماشاءاللہ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد، وہاں کے جو ہے اصل جو صدر امام ہیں ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب. جزاکم اللہ الخیر. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ. بارک اللہ. اور ساتھ میں ماشاءاللہ حضرت مولانا نعیم صاحب کے بیٹے جو ہے مولانا فرحان نعیم صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. تو ان حضرات کی معیت میں الحمدللہ یہ آخری چند کلمات چل رہے ہیں. اور الحمدللہ آج کے پروگرام میں آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے سے لے کر کے اور وفات کے بعد تک کا تذکرہ آپ نے سنا ابھی تک کے. اور اب جو ہے میں مہمانوں کی طرف چلتا ہوں چند اختتامی باتوں کے لیے انشاءاللہ جو ہے. اور اس وقت جو ہے اس دور میں ہمیں سیرت سے کیا سبق سیکھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اور حقیقی محبت ہم کیسے اپنے اندر لا سکتے ہیں، کون جو ہے اس وقت کس طریقے سے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن سکتا ہے، عاشق رسول کیسے بن سکتا ہے، اور جو ہے یعنی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طریقے سے کر سکتے ہیں، ان پہلوؤں کے اوپر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو پہلے میں جو ہے آپ ہی کی طرف آؤں گا مولانا الیاس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہت ہی محترم جناب امام قاسم صاحب، چونکہ آپ نے اپنے لیے خود یہ انتخاب فرمایا ہے امام قاسم، وگرنہ تو آپ حضرت مولانا شیخ قاسم صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں اور خوب برکت دے اور خوب برکت دے. آپ کی عدم موجودگی میں بھی میں نے یہ بات کہی کہ دنیا بھر میں جتنے خیر کے کام ہو رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس میں آپ کا حصہ ہے. میرا اللہ اپنی رحمت سے ہر قسم کی آزمائش سے آپ کی حفاظت فرمائے اور زیادہ انسانیت کی خدمت کے لیے آپ کو قبول فرمائے اور آپ کو بطانہ صالحہ مرحمت فرمائے اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی آزمائش سے درگزر فرما کر آپ سے اور بڑے بڑے کام لے کہ دنیا میں باصلاحیت لوگ اس وقت ساری انسانیت کا سرمایہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. آپ نے جو بات فرمائی کہ آج اس وقت میں اس ٹرانسمیشن کے آخر میں کیا وہ بنیادی چند پوائنٹس ہو سکتے ہیں جس کی طرف ہمیں اپنی یوتھ کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اور دنیا بھر کے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیے. میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے، جو میں بات تھوڑی دیر پہلے بھی دہرا چکا، دوبارہ اس کو دہراتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق اور اس عشق اور محبت کا اظہار اور اس پہ جان نچھاور کرنا، اس عشق اور محبت پہ، اور اس کو اپنی طبیعت اور مزاج کے اندر اس کو محسوس کرنا. وہ جیسے ہمارے ہاں ایک تعبیر ہوتی ہے کہ آدمی کی سانس تیز ہو جائے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونگٹے کھڑے ہو جائیں. محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ایک مسلمان کی سانس تیز ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کس کا ذکر آیا؟ کائنات کے رحمت للعالمین کا ذکر آیا. کس کا ذکر آیا؟ کہ جس کو رب تعالیٰ نے، کہ جن کو رب تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر وہ اکرام فرمایا کہ جو کائنات میں کسی کا نہیں ہوا. اور کس کا، کن کا ذکر آیا؟ کس کا ذکر آیا؟ ان کا ذکر آیا کہ جو میرے اور آپ کے نبی رحمت ہیں، کہ جن کے صدقے سے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم عافیت میں ہیں، عزتوں میں ہیں، سلامتیوں میں ہیں، ستاری ہے. میری بہنوں بیٹیوں، یہ بہت بڑا پیغام ہے. ادروائز
حضرت تشریف فرما ہے، علماء سے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص رات کو گناہ کرتا، صبح اس کے دروازے پہ لکھا گیا ہوتا، کوئی گناہ کرتا اس کا چہرہ بدل جاتا، اس کے ماتھے پہ کوئی نشان آ جاتا۔ یہ کرم ہے میرے محبوب کا کہ دروازے کھلے ہیں توبہ کے۔ سب سے پہلے اس کیفیت کو کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل جلالہ کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ میرے لیے محسن شخصیت ہیں، سب سے زیادہ محبت اور احترام کی جگہ پر ہیں۔ یہ پہلا حصہ۔ دوسرا، اسی کے ساتھ، اور یہ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، آپ کی اجازت سے بلکہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر ایک ڈرائنس ہے۔ ہم نے یہ تذکرے چھوڑ دیے ہیں، ہم نے یہ پورے کا پورا مضمون اٹھا کر کسی اور کو دے دیا ہے، اور جس کی وجہ سے بڑے احترام سے کہوں گا کہ پھر جس نے جو کیا سو کیا، اور دنیا اسے دین سمجھنے لگی، دنیا اسے عشق سمجھنے لگی، دنیا اسے محبت رسول کے نعرے اور دعوے، حالانکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت اور اونچے درجے کا عشق ہو نہیں سکتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ دعویٰ اس انسان کا درست ہو نہیں سکتا کہ جو اتباع سنت نہ کرتا ہو، جس کی وضع قطع حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ ہو، جس کی کھانا پینا میرے محبوب کی طرح کا نہ ہو، لہٰذا جس کا کمانا حلال حرام کی تمیز کے بغیر ہو، اس کا دعویٰ، اس کا نعرہ، اس کا کسی ایک مجلس میں شریک ہو جانا، کسی ایک بڑے، میں کیا عرض کروں، کسی ایک محفل مجلس یا جلوس میں چلا جانا سارے سال کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یہ اتباع کامل کا رستہ ہے، لہٰذا یہ کسی خاص فرقے، کسی خاص گروہ یا کسی خاص مسلک کا نہیں، ہم سب کا ہے۔ اور یہی حال محرم کا بھی، اور یہی حال محرم کا ہے۔ بہت صحیح فرمایا آپ نے کہ محرم کے اندر تاریخ انسانیت کی ان عظمتوں کا تذکرہ، تاریخ اسلام کی بقا کا تذکرہ، صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک پوری جماعت سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کی میت میں انہوں نے جو قربانیاں دیں، رہتی دنیا تک اسلام کی بقا کا سبب بنا۔ جب ہم نے وہ مضمون اٹھا کر یا وہ موضوع اٹھا کر کسی کو دے دیا، پھر اس نے جو چاہا کیا۔ اب حالت یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل شاید وہ ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس اعتبار سے یہ بہت خوش آئند ہے کہ آپ نے اس پوری ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ صبح سے لے کر آج تک میں دیکھ رہا ہوں، کچھ سننے کا موقع ملا کہ ملک بھر سے لوگ اس کے اندر آئے۔ یہ حقیقت کے اندر پیغام ہے کہ عشق اور محبت کے تقاضے پورے ہو نہیں سکتے، اور یہ کسی خاص رنگ کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، مسلک کے ساتھ، لباس کے ساتھ، کسی فرقے کے ساتھ نہیں۔ جس بیٹے اور بیٹی نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا محبت اور عشق کا تقاضا اتباع کامل کے ساتھ منسلک ہے۔ ادروائز پھر اس کا محبت اور عشق کا تقاضا یوں سمجھ لیجئے کہ گفتار کے غازی یا گفتگو کے ہم شاندار تو بن سکتے ہیں، لیکن اپنے کردار اور عمل سے وہ خوشبو، وہ چیز نہ خود محسوس کر سکیں گے، نہ اپنے لیے مفید ہو سکیں گے، نہ انسانیت کے لیے اس طرح سے مفید ہو سکیں گے۔ بے شک۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں اپنے نوجوانوں کو کیا ایک میسج دوں، میں دوسرے اس حصے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، ایک بات یاد رکھنا، اس نیشنل اور انٹرنیشنل چینل پہ بیٹھ کر میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں جو آج سیرت طیبہ کا اسے مضمون سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم میں آتا ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اور دوسری جگہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ اپنے علماء سے اس کی تفصیل پوچھ لیجئے گا، لیکن میں صرف اس کو اتنا سا عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا کہ اس سے زیادہ کسی انسان کے لیے آزمائش نہیں ہو سکتی کہ وہ کام تو برا کر رہا ہو لیکن لگ اسے بھلا رہا ہو۔ اس سے بڑی آزمائش نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ہاں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو دین اور دین کی سمجھ اور جو سوجھ بوجھ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کی جو اتھینٹک جگہیں ہیں، جو ہمارے اکابر علماء ہیں، جو ہمارے مشائخ ہیں، جنہوں نے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے مسجدیں آباد کی، مدارس آباد کیے، دینی خدمات دی ہیں، اور ان کی دینی خدمات اور کتب دنیا کے اندر معروف ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی میرے اور آپ کے گھر کے اندر ایمان انہی کی بدولت ہے، ان کی خدمات کا حصہ ہے، میرے اور آپ کے نام بھی ان بزرگوں کے ناموں کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج وقت آ گیا ہے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی فوری طور پر گوگل سے،
فوری طور پر نیٹ سے بیٹھ کر جو رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر احتیاط کیجئے. خاص طور پر میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں, رہنمائی وہی ہے جو ایک دین کا عالم خود عمل کرنے والا آپ کو دے گا. میرے رب نے کیا فرمایا؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جس کا مضمون یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ فرمائے تو اس کا سینہ, اس انسان کے لیے جب ہدایت کا فیصلہ ہو تو اس کا سینہ اسلام اور اسلام کے احکامات کے لیے کھل جاتا ہے, اس کے لیے کھل جاتا ہے. اسے پھر داڑھی سے مشکل نہیں ہوتی, اسے پھر تلاش نہیں کرنا پڑتا جسٹیفیکیشن کے پردہ ہے کہ نہیں ہے اور کتنا ہے, حجاب ہے, نقاب نہیں. یشرح صدرہ, پھر وہ تلاش میں رہے گا کہ میرے محبوب کی سنت کیا تھی, میرے محبوب کے گھر کا طریقہ کیا تھا. اور پھر وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اب یہ ہے وہ حصہ, وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, جس کی گمراہی کا ارادہ ہو جائے, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا, اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. اچھا تنگ ہوتا ہے کیسے؟ اگلا بڑا عجیب ہے, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. شیخ کیسی عجیب تعبیر ہے کہ دکھنے میں یہ لگتا ہے, ہمارے لوگ آج کہتے بھی ہیں کہ بھائی فلاں صاحب نے جو تعبیر اور تشریح کی ہے, سود حلال ہے کہ حرام ہے, یہ اس سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں ہم نے. کبھی کو کہتا ہے جی مورگیج کے لیے ایسے ہی جناب یہ کتابیں لکھی ہیں, مولوی کچھ کہتے ہیں, اس بندے نے جو بات کی ہے یہ تو آج تک ہم نے سنی ہی نہیں ہے کبھی, ایسی بات ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جی داڑھی رکھنا نہ رکھنا چھوڑیں, اس زمانے کی بات یہ ہے. اب میرے رب نے اس کے اندر کیا فرمایا, میں اس کو جوڑ رہا ہوں. یجعل صدرہ ضیقا حرجا, وہ بہانے تلاش کرتا ہے, وہ رستے تلاش کرتا ہے, دل تنگ ہوتا ہے, دکھنے میں لگتا ہے کہ انما یصعد فی السماء, یوں لگتا ہے کہ وہ شخص آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے, حالانکہ وہ گمراہی کے رستے پر ہوتا ہے. اس لیے میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں اور میرے خاص طور پر یوتھ اور میری بہنوں اور دنیا بھر میں سننے والے میرے بھائیوں, یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ دین اسلام کی وہ سوجھ بوجھ جس سے آج اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم دین پر قائم بھی ہیں, دین کے تشخص سے بھی جڑے ہوئے ہیں, دینی محبت سے لبریز بھی ہیں, اس چیز کو اپنی آل اولاد کے اندر منتقل کرنے کی ضرورت ہے. رہنمائی یاد رکھیے گا آج بھی اسی جگہ سے ملے گی جہاں سے 1400 سال سے پہلے سے ملتی آئی ہے. اور اس کے علاوہ رہنمائی کی جگہ گمراہی تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ پوری رہنمائی نہیں ہو سکتی. ہاں مطلقاً گمراہی نہیں میں کہتا, بھلے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں لیکن احتیاط کیجئے. تیسری اور آخری بات بھی عرض کر دوں اگر آپ اجازت دیں. تیسری اور آخری بات اس حوالے سے آج کے اس کا میسج کہ دیکھیے اپنے فیملی سسٹم کو, برطانیہ میں رہنے والے خاص طور پر آپ لوگ, یورپ کے اندر رہنے والے, آپ اتنی قربانیاں کر کے آئے, اتنی مشقتیں اٹھا کر آئے, ہجرت کر کے آئے. یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو پاسپورٹ مل بھی گیا, اسے گھر مل بھی گیا, اسے کوئی حیثیت مل بھی گئی, لیکن اگر اس کی اولاد تباہ ہو گئی اور اس کی آخرت کا نقصان ہو گیا, مجھے آپ بتائیے کہ اس کو سب کچھ ملنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملا. آئیے سب سے زیادہ اپنی اولاد پہ توجہ دیجئے, اپنے گھروں کو بچائیے. دیکھیے قرآن کریم کو الفرقان فرمایا رب تعالیٰ نے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان تبارک الذی نزل الفرقان, یعنی اور بھی جگہیں ہیں فرقان فرمایا. پھر اس فرقان کے اندر پورے قرآن کے اندر ایک سورت ہے اس کا نام بھی فرقان فرمایا, تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات ہے یہاں پر اہم ہونے والی ہے. پھر سورہ فرقان کے اندر آخر کے اندر جب صفات آئی ہیں عباد الرحمن سے, ان صفات کی طرف توجہ دلائی اہل علم نے کہ اصل وہ صفات مطلوب ہیں جو آپ کو کامیابی ناکامی میں واضح فرق کر دیں گی. ان صفات کے اندر بھی جو آخری آیت ہے, میرے سننے والے بھائیوں اور بہنوں, پورا قرآن فرقان, پھر سورہ فرقان میں وہ آخری آیات ہیں, آیات فرقان, ان کے اندر بھی آخر میں گویا کہ جب بات چلتے چلتے آخر میں پہنچی, جیسے آج ٹرانسمیشن جب آخر میں پہنچی تو اس کے اندر کیا فرمایا, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت ذکر کر کے میرے رب تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایک اعلان فرما دیا کہ تم اتنے کامیاب ہو کہ جتنا تمہاری فیملی, تمہارا فیملی سسٹم اگر کامیاب ہے تو تمہارے اندر بقا ہے ایمان کی اور تم کامیاب ہو. اگر ایسی جگہوں پر آنے کے بعد فیملی سسٹم اپنا تباہ کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ پھر نہ قرآن پہ عمل ہے, نہ سیرت طیبہ پہ عمل ہے, نہ کسی اور زندگی کے حصے میں عمل ہے. اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے, کرم فرمائے, ہم اور ہماری اولادیں کبھی ایسی نوبت نہ آئے کہ ہماری نسلوں کے اندر بھی کبھی کوئی بے ایمان ہو. ہم ایمان کا سبب بنیں, ایمان کے لیے رستے کھولیں. اور یہاں برطانیہ میں جو خاص کر لوگ آئے ہیں,
آپ کو دیکھ کر ایک ہم قابل فخر ہمیشہ انداز رہتا ہے آپ کی خدمات کو دیکھ کر کہ یہاں کے لوگوں نے جس طرح جگہیں دی ہیں اس مسلم کمیونٹی کو، جس طرح عزت اور رسپیکٹ دی ہے، اپنے برابر کی حیثیت دی ہے، اپنے برابر کے پاسپورٹس اور سب کچھ دے کر دنیا بھر کے دروازے کھول دیے ہیں، ضروری ہے اپنے کردار سے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان تک منتقل کی جائے اور ان کی اگلی نسلوں کے لیے ایسا اہتمام کیا جائے کہ وہ نسلیں اللہ کی رحمت سے دین کے قریب ہوں. اور یہی سیرت طیبہ کا آج کا، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آج کی اس ٹرانسمیشن کا میرے طرف سے آخری پیغام ہے. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لب لباب پیش کیا. اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی بات سے ایک بات ذہن میں آئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے سو کر اٹھیں تو یہ دعا پڑھنی ہے. یہ ہے اور مسجد میں داخل ہو رہے تو یہ دعا پڑھنی ہے. جوتے پہننے کی دعا لا پڑھنی الہ الا اللہ. ہر چیز کے آداب بتائے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بتانا بھول گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس طرح نعوذ باللہ من ذلک. ابداً کبھی بھی نہیں. جی کبھی بھی نہیں. تو یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑا بہتان اور الزام ہے جو ہے کہ اس دور میں اور صحابہ کی سمجھ میں وہ باتیں نہیں آئیں. وہ آیات جس کی تشریح سے اس وقت یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے اس دن کو عید کے طور پر منایا جائے، اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے. تو نعوذ باللہ صحابہ کو وہ آیتیں سمجھ میں نہیں آئی. جی وہی جو ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ انما یصعد فی السماء. یوں لگتا ہے کہ ایسی تحقیق اس سے پہلے کبھی کسی نے کی نہیں ہے، جی حالانکہ وہ دین اسلام کی اصل روح سے ہٹی ہوئی بات ہے. یعنی اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی بھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں بعض جگہ ڈی جے بجائے جا رہے ہیں. لا حول ولا اور پاکستان میں ایک مقام پر نماز بھی ہوئی ہے، نماز ہوئی، عید کی نماز ہوئی. جی انا للہ و جس طرح عید کی نماز ہوتی ہے صبح لا میں، حول ولا اس طرح نماز ہوئی ہے میلاد النبی کی نماز. یہ مطلب یعنی 1400 سال 1450 سال گزرنے کے بعد اس دور کے جاہل علماء کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی جو ہے یہ میلاد النبی کی نماز ہوتی ہے. تو سب سے بڑا مفتی آپ کا خود کا دل ہے. آپ کا خود کا دل آپ کو بتائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پروگرام بالکل اختتام پر ہے حضرت، بس 3 منٹ باقی ہیں تو مولانا فرحان صاحب آخری بس چند کلمات. جزاکم اللہ خیر. سب سے پہلے تو میں امام قاسم صاحب کا اور اقرا ٹی وی کی تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ اتنے خوبصورت عنوان کے اوپر آج پورا دن یہ ٹرانسمیشن چلتی رہی ہے اور سیرت طیبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے عنوان پر یہاں پہ دن بھر دنیا بھر سے اور مختلف شہروں سے یہاں علماء آئے ہوئے اور ایک سیرت کے عنوان پہ مختلف پہلوؤں پہ بات کری. تو سب سے پہلے تو آپ کی تمام ٹیم اور امام قاسم صاحب اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح امام صاحب آپ فرمانے لگے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر پہلوؤں پہ ہمیں بتا دیا گیا، دعاؤں کے بارے میں بتایا گیا. تو اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی کے اندر جس طرح انہوں نے کاروبار کیا، جس طرح انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ رویہ اختیار کیا، جس طرح انہوں نے ہمیں معاشرتی زندگی کے بارے میں، تو ہم سب کو مل کے چاہیے آج پورا دن کا خلاصہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، امام صاحب نے بھی اور مختلف علماء آج سارا دن یہ بات بتاتے رہے کہ سیرت کو ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ان کو سیرت کو پڑھانا بہت ضروری ہے اور سیرت کے اوپر عمل کرانا بہت ضروری ہے. ان ممالک کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کے اندر رہ کے اگر ہم نے حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ہم نے ان کے احکامات اور ان کی گزری ہوئی زندگیوں کو اگر نہیں اپنایا تو ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ محرومی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پہ ہم سب کو چلنے کی توفیقات سے نوازے اور ہمیں اپنی زندگیاں، اپنی اولادوں کی زندگیاں اس پہ چلنے کی توفیقات سے نوازے. اور میں اسی اس پہ ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب آخری کچھ آپ کچھ فرمائیں.
بس اب وقت بھی ہو گیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے. بس ایک اعلان یہ کرنا تھا خصوصی طور پر کہ انشاءاللہ آج 7:30 بجے کے بعد جو ہے لونر اکلپس ہے، چاند گرہن ہے، اور جب چاند گرہن ہوتا ہے تو احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس وقت جو ہے انفرادی نماز ہو، جو ہے اس کی باقاعدہ نماز ہے صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف، یہ 2 نمازیں ہیں، اور احناف اور دیگر ائمہ کے حساب سے جو ہے ان نمازوں کی ترتیب ہے الگ. ہمارے نزدیک سمپل 2 رکعت ہے، تو 2 رکعت جو ہے پڑھنے کا اہتمام ہو. اقرا پر ہم یہ اہتمام کرتے ہیں کہ اکلپس جب ہوتا ہے، گرہن جب ہوتا ہے، چاند یا سورج گرہن، اس کی ابتدا سے لے کر کے اس کی انتہا تک ہم پروگرام پیش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگرچہ اس کا وقت 7:30 بجے ہے، اب شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی چونکہ یہاں مغرب کا وقت ہے تو مغرب کی نماز ادا کرتے ہی فوراً اپنے جو ہے کسوف کے پروگرام کی طرف آئیں گے. تو نماز کے بعد ضرور ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، اور بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اور اس سنت کو بھی جو ہے قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت چاند گرہن ہوتا ہے اس کو چاند گرہن یا سورج گرہن اس کو ایک تفریح گاہ نہ بنایا جائے، بلکہ جو ہے جو احادیث سے جو اسباق ملتے ہیں اور جو احتیاط کرنی ہے اور جو اس میں اس کے اعمال ہیں اس کا تذکرہ ہو انشاءاللہ. تو مغرب کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جزاکم اللہ الخیر. آپ حضرات کا شکریہ، جزاکم اللہ الخیر. بے شک آپ نماز کے بعد اگر اویلیبل ہوں تو ضرور شامل ہوئیے گا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ. اگر اس پروگرام میں کہیں سے کوئی خامی یا کوتاہی ہوئی ہے تو دل سے معذرت چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی نامناسب بات ہمارے سے کہی گئی ہے تو اس پر بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اور آپ حضرات سے معافی چاہتے ہیں. کسی کی دل آزاری کرنا ہرگز کوئی مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ کہ اصل اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم مائل ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آنے والے دنوں میں اس سے بہتر اور پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پورا مہینہ ربیع کا معنی ہے بہاروں کا مہینہ، تو اس سے بہتر بہار کیا ہوگی کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی ہے. اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں. اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے یہ پورا مہینہ ربیع الاول میں جو ہے روزانہ ہمارے علماء حضرات آپ کی خدمت میں سیرت کے عنوان سے پروگرام پیش کرتے رہیں گے. وہاں سے مختصر دعا کی درخواست ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے مالک علی رحمت خاصہ سے میرے اللہ ہماری آج کی حاضری قبول فرمائیے. یہ ساری محنت و کاوش فضل و کرم سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے حوالے سے قبولیت کا درجہ پائے. میرے اللہ رشید کا معاملہ فرمائیے. میرے اللہ خاص رحمت سے جتنے لوگ دعا میں شریک ہیں، کسی قسم کا کوئی دکھ درد آزمائش تکلیف ہے تو درگزر فرمائیے. سب سے بڑی نعمت ایمان کی سلامتی، اولاد کے اندر ایمان کو منتقل کرنا، سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنا. میرے اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں میسر اور مہیا فرمائیے. میرے مالک اپنی رحمت خاصہ سے غزہ کے مظلوموں کی مدد فرمائیے. میرے اللہ ایسی قربانی دی کہ میرے اللہ رہ دنیا تک اس قرۂ ارض کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے. دنیا کے جس ملک کے اندر بھی کسی بھی طرح کی کوئی مشکل ہے، سیلاب ہیں پاکستان کے اندر، زلزلے ہیں افغانستان کے اندر، دنیا بھر کے جس حصے میں کشمیر میں مشکلات ہیں، میرے اللہ ساری دنیا کے اندر آسانیاں اور بھلائیاں عطا فرمائیے. میرے اللہ رحمت سے اپنے خاص فضل و کرم سے میرے اللہ ہمیں آنے والی پچھلی زندگی سے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے بہتر فرمائیے. ہماری دعاؤں کے اندر جو بہنیں بھی شریک ہیں، میرے بھائیوں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں آتی ہیں عزت اور سکون کے لیے. میرے اللہ میری بہنوں بیٹیوں کو عزت اور سکون نصیب فرمائیے. اور خاص طور پر اس ملک کے لوگوں نے جس طرح اپنے دروازے کھولے اور مقام دیے، عزت دی، میرے اللہ یہاں کی مسلم کمیونٹی کے لیے جو اسباب دیے، میرے اللہ احسان کا بدلہ احسان ہے. ان کی اولاد اور نسلوں کا بھلا فرمائیے. انہیں میرے اللہ دیندار بنائیے. انہیں خاص طور پہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائیے.
اپنی رحمت سے دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اس موقع پر جو نیشنل انٹرنیشنل چینل پہ مانگنی چاہیے دعا جو نہیں مانگ سکے، میرے اللہ پوری انسانیت کے لیے جو ضروری ہے وہ عطا فرمائیے۔ جن شرور سے پناہ ضروری ہے پناہ نصیب فرمائیے۔ خاص طور پر میرے محترم بھائی امام قاسم صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو میرے اللہ اپنی حفاظت اور عافیت سے رکھیے اور ان سے اور بڑے بڑے کام لیجیے۔ آمین صلی اللہ تعالی وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم